آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو بھی شخص، جو بھی مسلمان، عورت ہو یا مرد ہو، جو اللہ کے راہ میں چل کر علم سیکھنے کے لیے جائے گا، جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیتا. ایسے نہیں دعا کا ترجمہ دیکھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسی علم طلب کرتا ہوں، ایسی علم مانگتا ہوں یا اللہ جو مجھے نفع بخش ہو، جو میرے لیے بھی بطور نفع ثابت ہو اور میرے امتیوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے بھی وہ ثابت ہو. بے شک اللہ تعالیٰ جسے علم عطا کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ جسے علم کی یہ صلاحیت عطا کر دیا، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ گویا آخرت ہو یا اس دنیا میں اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفیں، وہ حمد و ثنا، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس دنیاوی امور کو چھوڑ کر دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین. محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، آج کا عنوان اسلام میں علم کی ضرورت. اس سے پہلے جب ہم ضرورت کے تعلق سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے قرآن مجید میں ہمیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ سوال کرو اپنی امتیوں سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی، تم سوال کرو اپنی امتیوں سے، ان لوگوں سے، اور یہ سوال کرو، پوچھو، هل يستوي الذين يعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طور سے ہو، علم والے ہیں، والذین لا يعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، کیا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یعنی سوال بہت واضح ہے، اوپن ہے، اور اسے کہتے ہیں عربی اسلوب میں استفہامی انکاری. یعنی اللہ تعالیٰ خود سوال کر کے اس کا انکار بھی کرتا، جواب بھی دیتا کہ نہیں، بے شک
جو علم رکھتے اور جو علم نہیں رکھتے وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے، تو علم رکھنے کی ضرورت اسلام میں کیا ہے؟ تو علم رکھنے والوں کی اہمیت بھی اسلام ہے، لیکن غور کریں کیا اسلام علم سیکھنے کو سکھانے کو ضروری قرار دیا، یا اسلام کیا اس چیز پر ابھارتا کہ ہم علم سیکھیں، یا پھر اسلام کا کچھ ایجنڈا ہے؟ تو دیکھیے، اگر ہم غور کریں تو اسلام کے تعلیمات ہو یا پھر علم کے تعلق سے جو کچھ باتیں ہوں، تو صرف ایک آیت اور ایک انسیڈنٹ سے واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کس طور سے اور کس طور سے زیادہ سے علم پر ابھارتا ہے، علم سیکھنے پر۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنائے جانے والا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین مکمل ہونے کے لیے آخری ایک رسالہ، ایک قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ تو اس وحی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ذکر کرتا ہے، پہلی وحی یہ ان آیتوں سے شروع ہوتی ہے جو عالم اسلام کو ختم اسلام یعنی اسلام کو مکمل کر کے یہی دین سکھلانے کے لیے اللہ ان آیتوں کو چنتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ اکبر۔ اللہ آخری وحی نازل کرتا آخری نبی پر، اور پہلی ہی وحی اور ان وحی کی تعلیمات کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی تم اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چیزیں جتنی بھی چیزیں حلال رکھا ہے اور نفع بخش جو بھی علم ہو ان تمام علوم کو سیکھو اور تم پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، وہ مکے کا دور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اگر غور کریں تو کچھ ایسی کم خرابیاں نہیں تھیں، بلکہ تمام وہ خرابیاں، وہ بگاڑ، وہ بے راہ روی، تمام چیزیں تھیں، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ شرک ہو، کفر و بدعت ہو، ہر وہ چیز تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار کیا تو وہ آیت کو اختیار کیا جو ابھارتی ہے پڑھنے پر، علم حاصل کرنے پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ سیکھنا، یہ علم کی ضرورت، یہ پہلی بات ہے کہ تم یہ شرک و خرافات، یہ بدعت و خرافات، یہ چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو تو علم سیکھیے، علم سیکھیے، کیونکہ علم سیکھنے سے اپنے آپ کے اندر وہ ایک واضح طور پر باطل اور اچھائی کی جو بھی تمیز کرنے کی صفت ہے وہ پیدا ہوتی ہے علم کے ذریعے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلی طور پر فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ تم پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم کو سیکھو، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے طلب العلم فریضہ، یہ علم کو حاصل کرنا، یہ علم کو تلاش کر کے اسے سیکھنا، یہ کس پر فرض ہے؟ علی کل مسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیٹیگری نہیں دیے کہ جوانوں پر یا نوجوان یا بچوں پر یا بوڑھوں پر یا ادھیڑ عمر والوں پر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپن کرائٹیریا رکھ دیے، اگر تم اپنے آپ کو مسلم قرار دینا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اسلام میں رہنے کا ثبوت دینا ہے، تو تمہارے اوپر یہ علم کو سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے علم کی ضرورت، علم کو سیکھنے کی ضرورت کو بیان فرماتے ہیں کہ تم علم کو سیکھو آپ لوگ، اور اس علم کے ذریعے یہ دین پر عمل کرو۔ اور صحابہ کرام یہ اتنا اپنے اندر لیے اور اتنا توجہ دیے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر تمام صحابہ کرام دین کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنے آپ کو پوری طرح ملوث کر دی، یہاں تک کہ کئی سارے ہم واقعات دیکھتے، کئی سارے ہم صحابہ کو دیکھتے جو اپنی زندگی کو علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی۔ واقعہ اگر میں ایسا کہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے اپنے پڑوسی ایک انصاری صحابی کا واقعہ، یہ دیکھیے کہ علم سیکھنے کے لیے کتنی تڑپ تھی عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، جن کے لیے کتنے سارے امور تھے، کام تھے، لیکن علم سیکھنا بھی ضروری تھا۔ تو مدینہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن وحی نازل ہوتی، علم بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم بانٹتے ہیں، سکھاتے ہیں صحابہ کو،
تو عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے انصاری پڑوسی صحابی یہ طے کرتے ہیں کہ ہم علم بھی سیکھنا ہے اور اپنے گھر بار کو بھی سنبھالنا، تجارت کو بھی دیکھنا، کام کو بھی جانا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ تو علم کی جستجو اور تڑپ دیکھیے کہ وہ دونوں مل کر ایک ایسا منصوبہ طے کرتے، ایک پلان بناتے ہیں کہ آپس میں ایک باری سیٹ کر لیتے، آپس میں ایک سمجھوتا کر کے ایک باری سیٹ کر لیتے کہ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور بیٹھوں گا، علم حاصل کروں گا، اور اس دن آپ اپنے کاروبار میں لگ جائیے، دنیاوی کام، کاروبار، کمانا ہو، بیوی بچوں کو دیکھنا ہو، یہ تمام چیزوں میں آپ لگ جائیے اور میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں، اور دوسری دن میں کاروبار میں لگتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، میں دنیاوی امور کو سنبھالتا ہوں، گھر بار کو سنبھالتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور وہاں علم حاصل کیجیے، اور ہر دن ہم شام کو ملیں گے، اور جو بھی جتنا بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے وہ علم کو ہم شیئر کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ جو علم حاصل کرنے میں تجارت کو بھی مقدم نہیں کرتے، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا یہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اتنے پیچھے تھے کہ اپنے لیے ٹائم بھی سیٹ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کہیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، ہم سب جانتے ہیں ان کو، اگر ان کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں یہ سب سے آخری اسلام لانے والے تھے، اسلام لانے کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے، لیکن اگر آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان سے زیادہ کوئی روایت نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے کے لیے کوئی اور دوسرے صحابی نہیں، یہ اتنے سارے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور دوسروں تک سکھائے۔ کیوں؟ یہ علم کی ضرورت تھی۔ اگر آپ یہ پوچھیں گے صحابہ کرام تھے جو علم کے لیے تڑپتے، لیکن صحابیات بھی کیا انٹرسٹ کرتی تھی؟ تو اللہ اکبر، ایسی مثالیں ہیں جو صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے میں اتنا گہرا علم حاصل کی کہ اللہ اکبر وہ لوگ اپنا مثال چھوڑ دی۔ کیسے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑی صحابی، بہت بڑے عظیم شخصیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر علم حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سارے دعائیں لینے والے صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ ایک مسجد میں ٹھہرے اور بیان کرنے لگے، اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں پر، اس عورت پر لعنت کرتا ہے جو گودتی ہے اور گدواتی ہے، یعنی ٹاٹو جو لگاتے ہیں، جو ٹاٹو لگاتی اور ٹاٹو لگانے والی عورتوں ہو یا مرد ہو، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ یہ سننے کی دیری تھی اس عظیم مجموعے، اور یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اگر ہم ہوتے تو چاہے وہ صحابی صحیح بولے یا نہیں ہم ٹرسٹ کرتے، لیکن ایک ایسی عورت، ایک صحابیہ تھی جو اپنے علم کے اوپر اتنا ان کو گرفت تھا کہ وہ فوراً اٹھ کھڑی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کہنے لگی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لعنت ہے، اللہ تعالیٰ لعنت فرمایا ہے ان لوگوں پر، لیکن مجھے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں قرآن کی پوری تعلیم حاصل کی ہوں، پورا قرآن مجھے حفظ ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ آیت کہیں نہیں، کہیں یہ آیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹیٹو لگانے والی اور لگوانے لوگوں کو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت بھیجتا ہو۔ تو اگر غور کریں تو یہ واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ ان کی گرفت کتنی تھی علم کے اوپر، یعنی حفظ کے اوپر، حفظ قرآن کے اوپر۔ اگر دیکھیں تو وہ صحابیہ جو کہی ہے، وہ گرفت کی ہے، وہ صحیح تھا، لیکن اپنے موقع پر، اپنے موقف پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی صحیح تھے، تو وہ کلیئر کرنے لگے۔ اس کے بعد جب یہ صحابیات سوال کی تو اس کے بعد وہ بولنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی ٹیٹو لگاتی ہے عورت اور لگوانے والی ہے، ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، یہ حدیث تو ہے نا؟ تو صحابیہ کہتی ہے ہاں ضرور، یقیناً یہ حدیث ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو اس کے بعد وہ تفسیر کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں صحابیہ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کہتا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ اللہ کے نبی تم لوگوں کو حکم دیے اس حکم کی تعمیل کرو، ان چیزوں کو لے لو اور اس پر عمل کرو، اور جو کچھ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہیں اور رکنے کا حکم دیے،
تو ان تمام چیزوں سے رک جاؤ۔ کیا یہ آیت ہے یا نہیں؟ تو صحابیہ کہتے ہیں یقیناً ہے۔ تو اس سے ہم یہ دلیل لیتے ہیں، یہاں سے ہم سمجھنا چاہیے کہ گویا اللہ کے رسول کی لعنت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ سمجھاتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہمیں ایلابریٹ کرتا اور سمجھاتا ہے کہ ایسی صحابیات بھی تھی جو علم کو سیکھنے میں اتنا زیادہ اثر انداز تھی اور اتنا زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ایکول صحابیات بھی علم کو سیکھتی تھی۔ اور ایک واقعہ اگر واضح کروں، علم کو سیکھنے میں تڑپنے میں صحابیات ایسی چیزیں کرتی تھی، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں عظیم صحابی ہیں۔ یہ صحابہ سوچتے ہیں کہ ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے اور وہاں کچھ باتیں کرتے۔ تو یہ صحابہ بھی سوچے کہ ہم بھی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن گئے تو دیکھے کہ ایمن رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بہت رو رہی تھی۔ تو اس وقت ان کا آنا ہوا اور یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اس لیے یہ صحابیہ وہ سوچ کر یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو بولے کہ یقیناً آپ روئیے مت، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو گویا اپنے پاس بلایا ہے، یہاں اس دنیا سے زیادہ اللہ کے پاس ان کا درجہ اور بلند ہوگا، تو کچھ فکر کرنے کی بات نہیں۔ تو تسلی دیتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، لیکن ایمن رضی اللہ عنہا یہ سوچ کر نہیں رو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ ہاں یقیناً یہ تکلیف تو ہے، لیکن وہ سمجھاتی ہیں یہ صحابہ کو، حضرت ابو بکر اور عمر کو، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر میں نہیں رو رہی ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، اس دنیا میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن و رات وحی اترتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو بانٹتے تھے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ چیزیں ملتی تھی، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں اور وحی کا سلسلہ بھی رک گیا، تو سیکھنے کے لیے علم نہیں، گویا وہ سوچ کر میں فکر کر کے رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ صحابیہ تھی۔ یہ جواب دینے پر فوری طور پر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی رو پڑتے ہیں کہ آج اس کے بعد علم سیکھنے کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو علم کی اگر اہمیت دیکھیں تو اسلام بہت کچھ سکھاتا ہے، یہ نہیں بلکہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ کہہ دیے کہ صحابہ اکرام علم سیکھنے لگ گئے، بلکہ ان کا ذوق و شوق اس لیے تھا کہ علم کو سیکھنے کے راستہ جو بھی اختیار کرتا ان کے لیے کئی سارے فضائل، کئی سارے نعمتیں اللہ اور اللہ کے رسول وعدہ کیے ہیں۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ علم کو سیکھنے کے لیے وہ تڑپ رکھنا، وہ علم کو سیکھنے کے راستے میں چلنا، اور علم جہاں بھی ہو وہاں جا کر بیٹھ کر علم کو حاصل کرنا، گویا یہ اپنے آپ پر فرض نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑا عظیم فضیلت بھی دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک فضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو بھی شخص، جو بھی مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، جو اللہ کے راہ میں چل کر علم سیکھنے کے لیے جائے گا، جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیتا۔ اللہ اکبر، بس ہم کریں تو کیا؟ علم سیکھنے کے لیے کوشش کریں اور علم سیکھنے کے راہ کو اختیار کر کر چلیں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، بلکہ اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ تو جو راستے پر چل کر ہم علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہی جنت کا راستہ ہے۔ آج آئے ہم یہاں دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر، چاہتے تو ہم بھی دنیاوی کاموں میں رہتے، گھریلوی چیزوں میں رہتے، گھر بار کو دیکھتے ہوئے رہتے، لیکن اللہ کے راہ میں ہم آئے کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، علم شریعت کو سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو یہی وہ جنت کا راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری سناتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اور سنیے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتے
اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دنیا اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو اللہ کے راہ میں علم کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو علم سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ علم سیکھنے کے لیے اگر ہم آئے، ہم جستجو کرتے ہیں، ہم کوشش کر آتے ہیں یہ علم سیکھنے کے لیے، یعنی چند کتاب کی باتیں، چند شریعت کی باتیں تاکہ ہم سنیں عمل کریں، تو ان کے لیے ہمارے لیے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ملائکہ جو اللہ کے سب سے بڑے عظیم اور پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حتیٰ کہ چونٹی بھی اپنے بل میں دعا کرتی ہے، اور یہاں تک کہ سمندر کے تمام جو مچھلیاں ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علم سیکھنے کے لیے آئے، شریعت کی باتیں سننے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے۔ یہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلت یہ ہے اور ان کا بلند درجہ یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات اللہ کے پاس ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور تمام چیزوں کی دعا کرتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یہ علم جس حد تک ضروری قرار دیا، وہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہتا ہے یہ علم کو سیکھنا اور یہ علم کا رکھنا گویا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و انعام ہے، فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کون انکار کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کون نہیں بول سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کو کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کہتا کہ اللہ کے رسول کو تمام علم سکھانے کے بعد اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ بے شک اے نبی سن لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دیا، تمام وہ چیزوں کو سکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور سکھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو فضل کیا ہے نا، جو علم کو سکھا کر وہ اتنا بڑا مرتبہ اور درجہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سکھایا ہے۔ اور یہ علم سیکھنا بھی ہمارے دنیا و آخرت کے درجے کو بلند کرنے کا ایک سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے۔ کون نہیں چاہے گا اپنے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، کون نہیں چاہے گا کہ اپنے درجے کو بلند کریں، چاہے وہ جنت کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت الفردوس اعلیٰ مقام کو پالیں؟ ضرور، یقیناً ہم چاہتے ہیں۔ اور یہاں اس دنیا میں لوگوں کے پاس ہو، ہم لوگوں کو دکھاوا کر کے علم سیکھنا ضروری نہیں، لیکن علم سیکھنے کے باوجود، علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم یہ علم کو سیکھو گے، اگر تم اس علم کو سیکھو گے تو تمہارا درجہ آپ خود بلند ہو جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے تم میں سے جو کوئی مؤمن ہو۔ تو ہم مؤمن ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ یہ بھی کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، بے شک اللہ تعالیٰ جسے علم عطا کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ جسے علم کی یہ صلاحیت عطا کر دیا، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ گویا آخرت ہو یا اس دنیا میں اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، کتاب کا معنی کیا؟ قرآن و حدیث ہے کتاب، تو یہ کتاب کے ذریعے، ایک کتاب کے علم کے ذریعے گویا اللہ تعالیٰ کئی سارے اقوام کو، کئی سارے قوموں کو بلند کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جو بھی قوم، جو بھی اسلامی قوم، مسلمان قوم یہ کتاب کو لازم تھامی، لازم پکڑی، تو اس قوم کی ترقی کو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اور جب کبھی ہم مسلم معاشرہ، ہم مسلمان قوم اس کتاب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کیسے کر سکتا؟ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ یہ کتاب کو تھام لو، اس علم کو سیکھ لو، کتاب و سنت کے علم کو سیکھو تاکہ تمہارے درجے کو اللہ بلند کرے۔ کیسے اللہ بلند کرتا؟ چاہے اس دنیا میں ہو، قبر میں ہو، آخرت میں ہو، کیسے اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ہمارے درجے کو بلند کرتا؟ تو اگر غور کریں، چھوٹی سی بات ہے، جب کبھی ایک بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، چاہے وہ 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، جب وہ حافظ قرآن بن جاتا، اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کے حفظ کر کے حافظ قرآن بن جاتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ امامت کا درجہ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں، مساجد میں امام کے لیے ایک الگ ہی درجہ ہوتا ہے، اور امامت کرنے والے کے لیے بھی اللہ اس درجے کو وہ قابلیت دیتا ہے۔
اگر دیکھیں تو 10 سال 15 سال کا بچہ جب حفظ کر لیتا، جب وہ امامت کے لیے ٹھہرتا، اگر وہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہے کہ تکبیر ماننا، اگر وہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی سجدے میں جانا، اگر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ہم رکوع سے اٹھنا، کیونکہ گویا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچے کی بات سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے درجے کو بڑھا دیا اس کتاب کو، اس علم کو حاصل کرنے کے ذریعے۔ اللہ اکبر، چاہے اس کے پیچھے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا ہائی پروفیشنل آدمی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ بچہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو، اس علم کو اگر وہ پا لیا تو اس کے پیچھے کھڑ کر نماز پڑھنا اس پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر قبر کا معاملہ بھی اٹھا لے، احد کا واقعہ ہے کہ احد کے اس جنگ کے دوران، جنگ کے بعد کئی سارے صحابہ شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، تو وہاں قبر میں اتارنے کے لیے وہ ایسا ایک کرٹیکل سچویشن تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قبر بہت کم ہے اور صحابہ کرام کو ایک قبر میں ہم پوری طرح اتار نہیں سکتے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک قبر میں 2 یا 3 صحابہ کو دفنایا کرو۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ کون سے صحابی کو ہم پہلے دفنائیں، پہلے قبر میں اتارے، تو اس وقت بھی یہ علم کام آتا ہے اور یہ علم بہت بڑا درجہ لے کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ دیکھو ان صحابہ میں سے کون سا وہ صحابی ہے جو قرآن کو زیادہ حفظ کیا ہو، اس صحابی کو پہلے قبر میں اتارو۔ اللہ اکبر۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں دنیاوی اعتبار سے قبر میں رکھنے کے لیے کیا اعزاز ہے، لیکن قبر میں اتاری جانے والی اس میت کو، اس شہداء کرام کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات ان کے لیے وہاں منتظر ہیں، وہاں ویٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ پہلے گئے تو ان کے درجے کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر آخرت کا معاملہ اٹھا لے تو جو کوئی اس علم میں گرفت حاصل کرتا، حافظ قرآن ہی رکھ لیجئے، جب حافظ قرآن، اس حافظ قرآن کی سچویشن اگر ہم آخرت کو اٹھا لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپنلی یہ کہہ دے گا حافظ قرآن کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی حفظ کیا ہو، 1 پارہ 2 پارہ جتنا بھی ہو، تو اس حافظ قرآن کے لیے اللہ کہے گا کہ تم یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس یہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور تمہارے درجے کو بلند کرتے جاؤ، یہاں تک بلند کرتے جاؤ کہ جہاں تم اپنے آخری آیت پر ٹھہرو گے وہی تمہارے جنت کا درجہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے اگر کوئی حافظ قرآن اللہ کے پاس اس قیامت کے دن، اس ہولناکیوں کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آفر دیتا اور وہ حافظ قرآن کو پڑھتا یہاں تک کہ سورۃ الناس میں جا کر ٹھہرتا، تو سوچئے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ یقیناً جنت الفردوس۔ اللہ اکبر۔ یقیناً جنت الفردوس ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو سیکھنے کے لیے یقیناً ضروری بھی قرار دیا اور اہمیتوں والا بھی رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، اور ایک حدیث دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کہتے کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خیر کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو خیر دینا چاہے، یعنی بہترین طور پر اس بندے کو اللہ پسند کر لیا اور اللہ کے اس قریب ترین بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ خیر کریں، کچھ بھی خیر کریں، تو رب الہی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور ایک بندے پر خیر کرنے کا ارادہ کیا تو کون نہیں منع کر سکتا، کون منع کر سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ چاہ لے تو گویا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس بندے کے لیے مال و متاع نہیں دیتا، پیسے یہ بنگلہ یہ گاڑی یہ ایسی چیزیں نہیں دیتا، بلکہ دیتا تو اللہ تعالیٰ علم سے سرفراز کراتا۔ اللہ اکبر۔ علم سے سرفراز کراتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو اللہ دیتا تو یہی دیتا یفقہہ فی الدین، دین میں سمجھ عطا کرتا، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی وہ جستجو پیدا کر دیتا، اور دین میں اچھی طرح کی گرفت حاصل کرنے کے لیے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ہر نعمتوں سے نواز دیتا، وہ ہے علم کو اللہ تعالیٰ آسان کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام میں علم کی ضرورت ہے، اور اسلام میں یہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان تمام فضیلتوں کو بھی سکھاتا ہے، یہ علم کے ذریعے ہم پا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کو ایسا خاص نہیں کر دیا کہ سیکھنے اور سکھانے کا مسئلہ ہے،
بلکہ یہ علم ہر جگہ کام آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک صحابی رسول آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مہر کے لیے میرے پاس کچھ چیز نہیں، سونا ہو یا چاندی، درہم ہو، یہ تمام چیزیں میرے پاس نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے بطور مہر یہ طے کرتے ہیں، کیا تمہیں قرآن میں کچھ صورتیں معلوم ہے؟ صورتیں معلوم ہے کیا؟ حفظ کیے ہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی بولتے ہیں کہ ہاں یا اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں یہی تمہارا مہر ہے، جاؤ اپنے زوجہ کے لیے، جو بھی نکاح کرتے ہیں ان کے لیے تم جا کر یہ تمام جو بھی آیتیں ہوں یا سورے ہوں بطور حفظ ان کو کرا دو، یہ تمہارے لیے مہر بن جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسا کون سا مذہب ہے، ایسا کون سا دین ہے جو علم کو اتنا امپورٹنس دیتا ہو؟ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں بول سکتے اور گواہی نہیں دے سکتے یہ کون سا مذہب ہوگا جو دین کو شادی کے مہر تک لے کر جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پیسے کا عوض بھی بنتا ہے۔ بدر کا واقعہ دیکھیے، بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مسلمان صحابہ فتح ہونے کے بعد 70 قیدیوں کو لاتے ہیں۔ قیدی بہت زیادہ تھے، کئی سارے فیصلے آئے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آخری فیصلہ طے ہوتا کہ یہ قیدی ان قیدیوں کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو یہ رہا کر سکتے۔ فدیہ یعنی ایک اماؤنٹ طے کریں گے، وہ اماؤنٹ اگر دے دیے تو وہ لوگ اپنے آپ کو رہا کر لے سکتے۔ تو ایسے بھی قیدی تھے جو اپنے آپ کو پیسے سے رہا نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ فدیے میں پیسے دے کر رہا کر لے۔ لیکن اس وقت بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کی ضرورت یہاں لا کر ٹھہرائے، اور ان کافر مشرک، یہاں علم کے معاملے میں اسلام کافر ہو یا غیر مسلمان بھائی ہو یا کوئی مذہب والا ہو، علم کے معاملے میں اسلام کبھی یہ نہیں ٹھہراتا، کہیں یہ تفریقہ بازی نہیں کرتا کہ ہم صرف اسلام والے سے، مسلمانوں سے ہی سیکھیں گے، نہیں، بلکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ کیا تھا۔ بولے جن کے پاس مال و متاع نہیں، دراہم درہم نہیں، دینار نہیں، تو اگر تم میں سے کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو آؤ ہمارے مدینے کے بچوں کو پڑھنے لکھنے کا تعلیم دیو، پڑھنے لکھنے کو سکھا دو، تعلیم دو، تاکہ یہ لوگ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے، یہ تمہارے نام بطور فدیہ ہو جائے گا، تم پڑھنا لکھنا بس سکھا دو۔ سبحان اللہ! دیکھیے یہ اسلام میں پیسے کی اہمیت تو بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فدیے کے طور پر بھی علم کو لا کر ٹھہراتے ہیں اور علم کے امپورٹنس کو دکھاتے ہیں کہ اگر سیکھنا ہو، کچھ کرنا ہو تو علم کو سیکھیے، علم کو سیکھیے۔ اور ایسے بھی کون سی علم ہے، اور ڈاؤٹ یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ علم کو سیکھنا اسلام اتنا کہتا، امپورٹنس دیتا، تو کیا ہم صرف اسلامی علم کو سیکھیں گے یا دنیاوی ایسے علم کو نہیں سیکھنا، یا اس کی امپورٹنس اسلام میں نہیں؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ آج کے ہمارے پریکٹیکل مسلمان جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اسلامی تعلیم کے اندر رکھ دیتا، بچوں کو صرف مدرسوں میں داخل کرنا یہی اسلام کر دیتا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ بیسک چیز ہے، اگر آپ مسلمان ہو، ہر چیز جانتے ہیں، تو پہلی وحی کیا کہتی؟ پہلی وحی کی آیت کیا کہتی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ مطلق اوپن طور پر یہ کہا کہ نبی تم پڑھو، نبی کی امت تم لوگ پڑھو۔ ایسا نہیں کہ تم صرف دینی کام پڑھو، ایسا نہیں کہ تم صرف قرآن و حدیث میں بیٹھ جاؤ۔ کبھی اسلام نے قرآن و حدیث، یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ ہی نہیں کیا، الگ ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اتنا ایک چھوٹا کرائٹیریا رکھ دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن اگر پڑھنا ہو تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام علوم و فنون کو پڑھو جو اللہ کے نام سے ہو، یعنی شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، اللہ کی توحید کے ساتھ ہو، اللہ کی توحید وحدانیت کو بیان کرنے میں وہاں اختلاف نہ ہو، بس ختم۔ پڑھنا ہے ڈاکٹر، پڑھو، اللہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، نفع بخش جو بھی علم ہے پڑھو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ کیا دعا سکھلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے دینی علم خالی دے، نہیں، ایسے نہیں دعا۔ دعا کا ترجمہ دیکھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسی علم طلب کرتا ہوں، ایسی علم مانگتا ہوں یا اللہ جو مجھے نفع بخش ہو، جو مجھے نفع بخش ہو، جو میرے لیے بھی بطور نفع ثابت ہو اور میرے امتیوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے بھی وہ ثابت ہو۔ اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں ڈاکٹر، پڑھائیے۔
اگر آپ کچھ بھی ڈگری کرنا چاہتے ہو پڑھائیے کریے، یہی اسلام سکھلاتا ہے۔ اور آج کے ہمارے ماحول میں، آج کے ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، یہ اسلام جہاں ایک واحد مذہب، واحد دین ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ علم کو بھی اتنا بڑا امپورٹنس دیا، لیکن آج کی افسوس در افسوس حالت ہمارے مسلمان معاشرے پر ہے، ہمارے مسلمان بچوں پر ہے۔ سچر کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے جو انالائز کرتی ہے تعلیم کے حساب سے، تو وہ سچر کمیٹی کے رپورٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹس اگر انڈیا میں کوئی قوم کے بچے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10th سے +2 جانے والے وہ لوگوں کی فیصد بہت ہی کم ہے جو ہم سے بھی زیادہ لوگ نیچے ہوتے ہیں ان لوگوں سے، یعنی یا تو ذات کے حساب سے، کرائٹیریا کے حساب سے الگ کر دیے تو سچر کمیٹی بتاتی ہے کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ مسلمان بچوں کو اسلام جہاں امپورٹنس دیتا تعلیم کی، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آج مسلمان بچے اگر 10th میں جاتے ہیں تو وہاں سے آدھی فیصد +2 جاتی ہے، اگر آدھی فیصد +2 جاتی تو وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے اور جو بھی کام ملا وہ کام کر لیتے ہیں۔ ڈگری حاصل کرنے والے مسلمان طبقہ، مسلمان بچے بہت ہی کم ہے اور فیصد میں بہت پرسنٹیج میں کم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کا معاشرہ ماحول دیکھیں تو ہمارے لیے چاہیے ہمارے بچوں کو ہر چیز میں، ہر نفع بخش علم کو سکھائے۔ اگر ایڈوکیٹ ہو تو وہ بھی پڑھائیے۔ عام طور پر ہمارے لوگ یہ پھیلا دیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ بننا ناجائز ہے، اگر ایک CA بننا ہو تو ناجائز ہے، حرام کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سمجھیے کہ CA بننا ہو تو ہر کوئی جا کر صرف انٹرسٹ میں پڑ جاتا کیا؟ نہیں، بلکہ ایسے CA لوگ ہیں جو اپنے دین کے ساتھ یہ CA کے کام کو بھی انجام دیتے۔ ایسے ایڈوکیٹس ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی جو ناحق جیلوں میں ڈکلے جاتے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کورٹ میں ہمارے لیے، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر علم کو سیکھنے کی دعا سکھلائی تو ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کبھی یہ الگ نہ کریں، دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ دیکھیے کتنے سارے صحابہ ایسے ہیں، ایک چھوٹی سی اگزامپل اٹھا لیجئے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت قریبی صحابی تھے، تو ان کے پاس ایسے علم تھے، لینگویجز کے علم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو حکم دیے، پڑھنے کے لیے ترغیب دیے کہ زید بن حارث تم ہیبرو جو لینگویج ہے وہ سیکھو۔ اور تاریخ میں آتا ہے، سیرت میں اٹھا کر دیکھیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ ہیبرو لینگویج صرف 2 ہفتوں میں سیکھ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے صحابی کہ صرف یہ ہیبرو لینگویج 1-2 ہفتے یعنی 14 سے 15 دن کے ایک چھوٹی سی قلیل مدت کے دوران یہ ہیبرو لینگویج کو سیکھ لیے۔ اور اسی کے ساتھ اگر سیرت میں دیکھیں پرشین جیسی لینگویج، دوسرے لینگویج بھی سیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہے کہ تم یہ دینی اور دنیاوی علوم ان سے الگ ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے جو بھی علم سیکھنا ہو سیکھو، لیکن آپ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کرو وہاں۔ یہی دین سکھلاتا ہے، یہی ہمارا اصول ہے، اور ہمارا دین بھی یہ سکھلاتا ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنے قوم کو عروج تک پہنچائیں۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے۔ اور جہاں ہم یہ علم سے گریز کر لیے، ہم سوچے کہ علم حاصل کرنا اس کا امپورٹنس نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کو ضروری نہیں کہے، تو کیا ہوگا؟ اس قوم کے اندر کیا ہوگی؟ تو جہالت عام ہو جائے گی۔ جہالت یعنی لا علمی عام ہو جائے گی، اور جو کوئی اپنے تعلق سے جو بھی کہنا ہو تو ہر کوئی اپنے تعلق سے کہے گا، ہر کوئی فتویٰ لگانے لگے گا کہ جہاں علم نہ ہوتی۔ اگر دینی اعتبار سے دیکھے، جہاں علم کی کمی ہو، جہاں علم کا امپورٹنس نہیں، ہمارے مسلمان معاشرے کی بات کرتا ہوں، اگر ہم یہ سمجھے کہ دین سیکھنا، یہ علم سیکھنا دین کا ایک حصہ نہیں، اس کا امپورٹنس نہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین جواب شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنے مخطوطات میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں، اگر اپنی قوم اسلامی لوگ دین سے گریز کر لیں، یعنی اسلام کے یہ تعلیمات سے، علم سے گریز کر لیں، علم سے ہٹ جائے، تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ تو امام ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تم جو بھی دنیا میں دیکھتے ہو، آپ لوگ جو بھی دنیا میں شرک ہو یا کفر ہو یا بدعات و خرافات ہو، جو بھی بگاڑی
اور بگاڑ جو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لا علمی، جہالت اور علم کو صحیح طور پر نہ سیکھنا، یہی ہے پہلا وہ راستہ جو بدعت ہو، خرافات ہو، شرک ہو، اس کے طرف لے جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے سارے ایسے شرکیہ کام ہیں جو اسلام کے نام پر کرتے ہیں لوگ، کتنے سارے ایسے بدعت و خرافات ہیں جو ہمارے مسلمان لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن کرتے کیا؟ بدعت و خرافات، اور کرتے بھی کس کے نام پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر کرتے اور کہتے کہ یہی دین ہے۔ اللہ اکبر! یہ افسوس کی بات ہے، یہی لا علمی کا نتیجہ۔ بن باز رحمہ اللہ یہی کہتے، یہی لا علمی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، چھوٹی سی اگزامپل حالت حاضرہ کے حساب سے، آج کے اس سچویشن، اس ہجری مہینے کے حساب سے اٹھا کر دیکھ لیں، کون سا مہینہ ہے یہ؟ شعبان کا مہینہ۔ اور آپ تمام جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینے میں کیا ہوتا؟ سب سے بڑی بدعت 15ویں شعبان کے تمام بدعت و رسوم۔ اللہ اکبر! ابھی پچھلا ایک مہینہ گیا رجب 27 میں معراج کے نام سے کئی سارے بدعت۔ بہرحال وہ چھوڑیے، اگر شعبان کی بات بھی کر لیں، لا علمی کا نتیجہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے، جو علم والا کہتے کہ ایسے ایسے علماء جو صرف اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے، اپنے پاکٹ کو بھرنے کے لیے ایسے ایسے احادیثیں کو حوالہ دے کر لوگوں کو بگاڑ کی طرف رہنمائی کرتے، کہ آج اس کا نتیجہ یہ 15ویں شعبان بھی ہے۔ اور کرتے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی علمی طور پر دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تو شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، اور صحابیات کا بھی معمول تھا کہ وہ اپنی عذر کی وجہ سے جتنی بھی روزے چھوڑ دیتی تھی صحابیات، عورتوں کے جو بھی مسائل کی وجہ سے، وہ لوگ شعبان میں ان روزوں کی تکمیل کرتے اور مکمل کرتے۔ یہ ہے سنت کا طریقہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں شعبان کے مہینے میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے رمضان کے لیے یہیں سے پریکٹس سٹارٹ کر لیں۔ رمضان کا مہینہ اٹھاتے ہی ہم ڈائریکٹ جا کر روزے رکھ لیں تو مشکل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے تو کچھ آسانی ہوگی، اگر گرمی کا موسم ہو، کچھ بھی ہو تو دیکھیں کچھ مشکلات پیش آئے گی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائے کہ ہم پریکٹس کریں اچھے طور سے، تاکہ ہم رمضان میں بسکون روزے رکھیں، اور اسی طرح قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ رمضان میں پڑھیں۔ لیکن آج کی حالت سنت کے نام سے ہوتا کیا کہ 15ویں شعبان کو لوگ بطور بدعت اور کہتے ہیں یہ اسلام، یہ دین، یہ سنت، لوگ یہ کرتے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ یہ لا علمی کا نتیجہ ہے، صحیح حدیث کو فالو نہیں کرنے کا نتیجہ ہے کہ لوگ راتوں رات جاگتے اور 1000 رکعت نمازیں بھی پڑھتے، اور کتنے 1000 رکعت نماز نام ہی دیتے صلاۃ الفیہ، 1000 رکعت کی نماز، یعنی 1000 چیزوں کی نماز، یعنی ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی یہ بندہ ایسی نماز پڑھے گا، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ، معاذ اللہ، اللہ بچائے۔ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ آج یہ لوگ سنت کے نام پر کرتے ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ انتہا کو پہنچ گئے، اور یہاں نماز تو نماز، یہ لوگ راتوں رات جا کر قبروں کی زیارت کرتے، درگاہوں کو جگاتے، قبروں کو جگاتے، لائٹ لگانا، وہاں تہوار جیسا ایک بہت بڑا فیسٹیول جیسا کرنا، یہ لوگ بدعت نہیں بلکہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ اگر علمی بات کر لیں، ایسے ایسے علماء ان لوگوں کے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے علماء بھی یہ حدیث ثابت کرتے، آپ کے علماء بھی ان سارے حدیث دلیل کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھیں اٹھا کر، اگر کوئی عام بندہ گیا اور دیکھا کہ امام البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیے، ہمیں معلوم امام البانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عصر حاضر کے محدثین میں سے ہیں، تو ہم سوچیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ علم والے کیا کرتے دیکھیے کہ اگر آپ یہ شعبان کے تعلق سے یہ بدعتوں کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی احادیث ہے تمام حدیثیں ضعیف ہیں، ایک تو ضعیف یا پھر ضعیف جداً، یعنی سب سے زیادہ ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ایک حدیث ہے جو اس تعلق سے، شعبان کے تعلق سے امام البانی رحمہ اللہ صرف ایک حکم لگاتے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی ضعیف سے تھوڑا اوپر حسن درجے کی ہے،
اور یہ دلیل پکڑ کر ہم لوگوں کو جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، جو یہ بدعت کے نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے البانی رحمہ اللہ، آپ کے محدث یہ حکم لگائیں کہ حدیث صحیح ہے. اگر آپ حدیث کو کھول کر دیکھیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نصف شعبان، یعنی شعبان کے آدھا مہینہ ہے، آدھا مہینہ یعنی 15 دن، یہ 15 شعبان، اس دن یہ رات اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں پر مغفرت کی نگاہ دوڑاتا ہے، یعنی مغفرت کرتا ہے. اللہ مغفرت کرنا چاہتا ہے. اور کہتے کہ ان 2 لوگوں کے سوا، کون؟ وہ ایک مشرک جو شرک کرتا ہے، کفر و بدعت جو شرک میں رہتا ہے، اور دوسرا جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، اپنے بھائی کے لیے اپنے اس کے تعلق سے غلط گمان رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا. ایسے ان دو لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کی نگاہ نہیں دوڑاتا. اور آپ بتائیے کہ اس حدیث سے یہ شب برات کے نام سے یہ تہوار کرنا، یہ قبروں کی زیارت کرنا، یا رات رکھ کے جگ کے نماز پڑھنا، یا روزے رکھنا، یہ کہاں سے ثابت ہوتی؟ کہیں سے عقل مانتی ہے؟ ہمارا عقل کیا مانے گا یہ باتوں کو؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے معاشرے میں ہونے والا ہے. معاشرے میں ہونے والے کام ہیں، بدعت ہیں، لیکن نام کیا؟ اسلام. نام کیا دیتے ہیں؟ ایمان. نام کیا دیتے ہیں؟ یہی سنت ہے. اور یہی بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ لا علمی کا نتیجہ ہے. لوگ آج بدعت کے نام سنت کے لیے دیتے ہیں، سنت کا نام بدعت کرتے ہیں، سنت کے نام پر بدعت فالو کرتے ہیں. یہ علم کی ضرورت یہ لوگ چھوڑ دینے کی وجہ سے. تو چاہیے کہ ہم تمام علم کی ضرورت جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتلاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے علم سیکھنا فرض قرار دیے، وہ چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی علم ہو، ہم سیکھیں تاکہ ہم ان تمام بدعت و خرافات سے بچیں. اور ہمارے ساتھ جو بھی لوگ ہیں، جو بھی احباب ہیں، پڑوسی ہیں، جو ان سارے کاموں میں ڈوب کر ہیں، یہ سارے کام حلال سمجھ کر کرتے ہیں، ان لوگوں تک یہ بات پہنچائے اور ان لوگوں کو بھی دعوت دے اور سمجھائے کہ بھائی دیکھیے یہ علم نہیں، یہ صحیح بات نہیں، یہ صحیح حدیث نہیں، بلکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیے اور کوئی ایک ایسی حدیث بھی نہیں. تو چاہیے کہ ہم یہاں آنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے اس وعدے کے مطابق یہ جنت کے راستے کو آسان کرنے والا عمل ہے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے آ گئے. تو چاہیے کہ ہم اگلے بار جب بھی آئے ہمارے تمام لوگوں کو، احباب کو بھی لے کر آئے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ان لوگوں کو بھی شامل کریں. اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس راہ میں تمام مشکلات کو آسان فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس دین کے راہ میں جو بھی علم کے راستے میں سیکھنے کے لیے جتنی بھی شرعی باتیں ہوں، جتنی بھی علم ہو، اسے سیکھنے، سمجھنے اور سکھلانے کے لیے اللہ تعالی ہم تمام کو اس راستے کو آسان فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے راہ میں چلنے والا بنائے اور علم حاصل کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.